السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیب بیس بند کریں، بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی نبی کریم علیہ السلام دے معجزات دے وچوں آپ دا ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ نبوت دی تصدیق واسطے، نبوت
دی تائید واسطے اور لوگوں کے نبوت منواون واسطے اللہ تبارک و تعالی جنہیں کو نبوت عطا کریں دے اللہ انہیں کو معجزات بھی عطا کریں۔ معجزہ دا معنی اور مطلب ہے ہر وہ کم جڑا اللہ تعالیٰ دے کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر تھیوے اور ہوئے بھی خلاف توقع، ہوئے بھی خلاف عقل، مزاج تسلیم نہ کرنا ہوئے، فطرت نہ منے دی ہوئے اور توقع دے بھی برخلاف ہوئے اور ہوئے بھی کہیں نبی دے ہاتھ تے، ایسے واقعے کو، ایسے معاملے کو معراج آکھیا ہے، ایسے معاملے کو معجزہ آکھیا ہے۔ چونکہ معراج بھی ایسا ایک واقعہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے نبی نال پیش آئے خلاف توقع اور عقل دے بھی خلاف، مزاج اور طبیعت نیچر دے بھی خلاف، این واسطے معراج بھی معجزہ رسول ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معراج دے دو حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے بیا آسمانی حصہ ہے۔ زمینی حصے کو اسرا آکھیا ویندے اور اسرا قرآن مجید دی ایک سورت دا نام ہی ہے جن دے اندر اللہ تعالی نے اسرا والے معراج دی اور سیر دی پوری تفصیل نال اللہ نے ذکر کیتے۔ لفظ اسرا ہی وجہ تو سورت کا نام مشہور ہو گئے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ تو گھن کے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا جڑا سفر ہے، اے سفر اسرا آکھیا ویندا ہے۔ اے سفر اگر مسلسل کوئی بندہ کرے تو تقریباً 40 راتی دا سفر ہے، 40 راتی دا سفر ہے مکہ مکرمہ تو مسجد اقصی تک۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر رات دے مختصر ترین حصے کیتے، ول مسجد اقصی تو اتنے والا سفر جے کو آسمانی سفر آدن، این آسمانی سفر کو اور اتنے والے سفر کو جیڑے سفر تے نبیوں نال ملاقات ہوئی، جیڑے سفر تے سدرت المنتہا ول سدرت المنتہا کے بھی اتنے دا سفر، جیڑے سفر جہنم دے کچھ مناظر دکھائے گئے، جیڑے سفر جنت دے کچھ مناظر دکھائے گئے اور والا واپسی سفر ہوئے، واپسی ول نبی نال ملاقات ہوئی۔ این آسمانی سیر کو، آسمانی سفر کو معراج آکھیا گیا۔ دو حصے، زمینی حصہ، آسمانی حصہ۔ زمینی حصہ اسرا، آسمانی حصہ معراج۔ ویسے معراج دا جڑا لفظی معنی ہے وہ ہے پوڑی، سیڑھی۔ معراج یعنی یہ جڑیاں پوڑیاں اساں استعمال کرنے ہیں انہیں کو معراج آتا ہے۔ معراج وہ پوڑی اور سیڑھی جس سیڑھی اور پوڑی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو آسمان دی سیر کرے۔ دو حصے ہیں لیکن ان کے اندر کیوں کرائی گئی ہے سیر، وجوہات کیا ہے اور اسباب کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں تھوڑے جہاں ذکر کرے سا۔ والے ان کے اندر اسباب کیا ہے، سارے واسطے کیڑیاں چیزیں جنہیں سبق ہے، سبق امور چیزیں کیڑیاں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑے سامنے انشاءاللہ کوشش کرے سا۔ وقت چونکہ مختصر ہوندے بات لمبی ہے، اتنا 4 جمعے دا احاطہ اگر قدر تفصیل ہوئے تو ول بن کے ہو سی، لیکن میں اشارتاً کنایتاً مختصر جیاں او مقصد جڑا معراج دا مقصد کیا ہے، معراج کراون دی وجہ کیا ہے، وہ چند باتاں تمہارے سامنے ذکر کرے سا۔ تساں احباب نے توجہ کرنی ہے، غور نال سننا ہے۔ سب تو پہلی جڑی تمہیدی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو روحانی معراج تھا، جسمانی معراج نہیں ہویا۔
اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ آپ کا جڑا معراج ہے روحانی تھا، یعنی خواب کی صورت ہے، آپ کی روح کو معراج کرائی گئی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں۔ اگر صرف روحانی معراج ہو گیا، صرف روحانی معراج ہو گیا، ول مکے دے مشرک اعتراض نہ کرنا، کیونکہ روحانی معراج خواب کی صورت معراج دا کوئی انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ اے روح جڑی ہے یہ ہر کہیں دی روح سیر کر سکتی ہے۔ یہ جڑا روحانی معراج ہے، خواب والا معراج، اگر خواب والا معراج روحانی معراج ہی ہویا ہوئے ہاں، ول ابو جہل مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج سے اعتراض نہ کرنا، اعتراض کے پتہ لگ دے کہ آپ کا معراج روحانی معراج نہ ہے، جسمانی معراج ہے۔ ول قرآن مجید 15ویں سپارے کی پہلی آیت سورت اسراء جن دے اندر رب نے معراج کا ذکر کیتے، معراج اسراء اور این سیر دا ذکر کرن کے پہلے رب نے جڑا لفظ استعمال کیتے وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللذی، سبحان اللذی، پاک او ذات۔ ولگتے بات کی گئی ہے بھئی جائیں سیر کرائی ہے، یہ جڑا لفظ ہے سبحان ہے، یہ قرآن مجید پورے دا پورا مطالعہ کرو، جتنی دفعہ جیڑی جگہ تے لفظ سبحان علی صفت رب ذکر تھئیے، این صفت ذکر دے بعد اللہ نے کوئی ایسا واقعہ بیان کیتے جیڑا واقعہ خلاف توقع، خلاف عقل۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ سبحانک، یعنی اے عقل نہیں منے گا کہ میں مچھلی دے پیٹ جو نکلا، لیکن تو سبحانک، تو باقی انجھے اعتراضات کے، انجھے سوچیں کے کہ مچھی وچوں کوئی نہیں کٹ سکتا، کوئی نہیں کٹ سکتا، لیکن تو کوئی نہ کڈھن والی خوبی کے این گال کے پاک ہیں، تو کٹ سکتا ہے۔ سبحانک یعنی خلاف عقل جڑی گال آئی اتھا لفظ سبحان ذکر ہے۔ اگر روحانی معراج ہویا لفظ سبحان نال ابتدا نہ ہویا، سفاری تے سفر کرنے تعلیم دیتی گئی ہے، آخو سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی پاک او ذات جائیں اے ڈاچی، اے اونٹنی، اے اٹھ، اے گھوڑا، اے گھوڑی میرے واسطے تابع کر دیتی ہے، ورنہ ایک جانور کو بندہ کینے تابع کر سکتا، یعنی یہ خلاف عقل ہے۔ جہاز اڑتا پہ، جہاز مسخر ہے، تابع بندے نے۔ اے لفظ سبحان نال سواری دی بات شروع کی تھی گئی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، چار پہیے، اے سب کتوں کے کتوں گن میں دی ہے، یعنی خلاف عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر کیتے، کئی ایسے واقعات ہیں قرآن ہے، اے پورا جمعہ وقت لفظ سبحان تے نہ لگا وجے، اشارے دیتے نہیں کہ اگر یہ روحانی معراج ہوگا لفظ سبحان کے معراج دی ابتدا نہ ہوتی۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا اسراب عبدہی، اسراب عبدہی، یہ جڑا عبد لفظ اینا مانا بڑھدے بندہ، اردو اچ مانا بڑھدے بندہ، عبد عربی اچ مانا بڑھدے بندہ، اور عبد دی تعریف کیا ہے؟ روح جمع جسم، یہ دو چیزاں رلن تے عبد بڑھدے بندہ بڑھدے۔ اللہ نے ہی نہیں آکیا اسراب روح ہی، اللہ نے نبی پاک دی روح کو سیر کرائی، آپ نے ہی نہیں فرمایا اسراب وجود ہی، اسراب جسد ہی، نہیں، بلکہ کیا ذکر کیتا گیا؟ اسراب عبد ہی، عبد ہی دے وچ دوے چیزاں ہیں، روح پلس جسم، جسم روح آپس وچ ملن تے عبد بن دے۔ اللہ دے میں بندے کو سیر کرائی، مطلب روح کو بھی جنال جسم کو بھی سیر کرائی۔ تو ساتھ سو عقل نہیں مانے گا، بندہ راتی رات ایویں ونجے ول اتے وت پہلا آسمان، دوجا، تریجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، معراج یہ آسماناں تے کوئی نہیں چڑھ سکتا، نہیں چڑھ سکتے، کہیں دی کیا مجال کہ آسمان تے کوئی ونجے۔ وہ ایک شعر بھی مشہور ہے، بشر ہو کے
آسمان پہ جا نہیں سکتا. یہ انداز کا ایک شعر ہے کہ ہوے اکثر انہوں نے آخر کا مقصد یہ ہوندے یہ جڑے آسمان تے گئے نے بشر نہ اے نور تا گئے. اسا یہ بات اسا بھی منے نے کہ بشر آسمانہ تے نہیں من سکتا, لیکن نبی علیہ السلام کو بھی بشر منے نے, افضل البشر منے نے, سید البشر منے نے. یہ بھی منے نے کہ بشر جڑا ہے وہ آسمانہ تے نہیں من سکتا, لیکن اللہ نے قرآن چ آخیا ہی نہیں کہ میرا نبی آسمانے تے گئے. اللہ نے یہ نہیں آخیا. اللہ نے قرآن چ اپنے نبی دے بارے معراج دی بات کرنے دی باری یہ بات ہی نہیں کی تھی کہ میرا نبی آسمانہ تے گئے. لفظیں تے غور کرو. اللہ فرمائے سبحان الذی, پاک او ذات, الذی جس ذات اقدس نے اسرا سیر کروائی بے عبد ہی اپنے بندے کو. اساں دے بشر اپنی صلاحیت دے اوتے آسمانہ تے نہیں ون سکدا. جے رب گھن ونجے تو ول کوئی روک نہیں سکدا. رب گھن گئے سارے محبوب کو سیر آسمانہ دی رب نے کرائی. رب کیڑا کام نہیں کر سکتا. اسرا بے عبد ہی رب نے کرائے. لئی لن رات دے ایک حصے اس کرائے. یہ بات سمجھ آ گئی. عبد ہی کے لفظ سبحان کے لفظ اسرا کے کہ نبی کریم علیہ السلام دا معراج بھی اللہ نے کروائے اور معراج بھی جسمانی کروائے. آپ دے جسم کو اللہ گھن گئے. تو سو اگر اللہ نے تھوڑا جا غور کرائے, اللہ نے آسمانہ تے اگر سجنا ہی آ تے مکے کے ڈائریکٹ اللہ ساڑھ گنے آ مسجد اقصی تو ونجن دی کیا ضرورت ہے. اللہ اگر سیر کراونی ہے آسمانہ دی تے مکے وچوں اتھاؤ حتیم والی جگہ تو اتھاؤ بھی تھی اللہ پوڑی دے ذریعے آسمانہ تے چلا سکتا. انہا جواب ہے اگر نبی کریم علیہ السلام مکے وچوں ڈائریکٹ اوتے ویندے تے ہو سکدے لوگیں دے انکار ہے چ شدت پیدا تھی دیا کہ ایسا نہیں سے منے دے. نبی کریم علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصی اللہ نے پوچھا ہے ول آسمانہ تے بات پہلے مسجد اقصی تک دے سفر علی منوائی ہے. اللہ نے بھی 40 راتیاں دا سفر رات دے ایک حصے تھی سکدے انہیں کہ اگر تھی سکدے کر آئین تے اے دسن بیت المقدس دی چھت کینے آئے. مکے چ بھیڑ لگی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے. ہاں بھئی مکے دی چھت کیوں نہیں ہے, شبیر کتنا, پکھے کتنا, بیت المقدس دے دروازے کتنا, کھڑکیاں کتنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یعنی یہ دعوے کے پہلے بیت المقدس کہنا گیا تے کچھ لوگ گئے ودے انہاں کو معلومات ہے کہ ہونے پتہ لگ بندے کھیر تھی بندے پانی تھی بندے. نبی علیہ السلام فرمائیں انہاں سوالات کی تن میں پریشان تھیاں گھبرا گیا بھی کیا کرا, لیکن اللہ دی میرے ہوتے رحمت چاہیے. انہیں سوالات شروع کی تن رب نے بیت المقدس میرے سامنے انہیں تصویر علی کر دیتے. وہ پوچھ دے گئے میں دیکھ کے جواب دینا گیا. وہ پوچھ دے گئے میں جواب دینا گیا. اتنی دروازے, اتنا کھڑکیاں, اتنی چھت, اے انداز انہیں کہ حال تو ٹھیک ہے. یعنی پہلے اللہ نے یہ زمینی سفر منوائے وال آسمانی سفر مننے سے زیادہ دیر نہیں لگی. اگر سارے دا سارا سفر آسمانی ہو گیا ولا شاید مننے سے مشکل تھی ونجے. صحابہ کرام دی تصدیق بھی تھی ہے انہیں کہ دیکھو بھی جڑا زمینی سفر کر گئے تو ساتھ رہے ہوتے بھی اللہ نے سفر کرایا اسی. یہ معراج ہے, یہ پہلے کچھ نہ کچھ معراج کرائی کیوں گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے آئے, اللہ تعالی دی توحید ودے سننے آئے, لوگوں کو واضح و نصیحت ودے کرنے آئے. تے جڑے لوگ نبی پاک دی بات مننے آئے, آپ دی دعوت مننے آئے, مسلمان تھی مننے آئے. مکے دے مشرکان دی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نبی دے یاراں کو ظلم دی چکیے جو پیٹھا ونجے تے انہاں کو ماریا ونجے, قتل کیتا ونجے, انہاں کو پوچھا ونجے, سزا مانی چا ونجے. حضرت خبیب کو تختہ دار پہ چڑھا کے شہید کر دیتا ہے. حضرت خباب کی کانڈے چھلنی کر دی گئی ہے. حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کو
حضرت عمار تے انہاں دے والد حضرت یاسر، انہاں دی والدہ حضرت سمیہ، انہاں کو شہید کر دیتا گئے۔ حضرت جناب بلال حبشی کو گرورے تے لے جایا گئے۔ عجیب لی کیفیت ہوندی ہے، حضرت عثمان غنی کو درخت دے نال باندھ کے سکے چاچے تلے پانی چھوڑ دیتے۔ موزی جانور حضرت عثمان کو پریشان کیتا آئی، لوگیں چے کیفیت ہی ڈری ہوئے ہیں لوگ۔ سارے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گھر آمنا آپ پریشان تھی ننیان، مجھے تھی ننیان، اداس تھی ننیان۔ فطری عمل ہے جڑے ویلے بندہ مجھا تھی وے، اداس تھی وے، آؤٹنگ دا دل لا دے، ٹورن پھرن دا دل لا دے، باہر منن دا دل لا دے، شہید کے جیون دا دل لا دے، تاکہ عمل واقعات دماغی چوری کر وجہ، تاکہ دکھی خبران دماغی چوری کر وجہ۔ اللہ دے سنے کے سارا نبی دکھی آئی، حضرت خبیب دی شہادت دی وجہ تو سارے نبی دکھی آئے، حضرت خباب دے زخمی ہونے دی وجہ تو سارے نبی دکھی آئے، حضرت بلال دے کمرے تے لیٹن دی وجہ تو سارے نبی دکھی آئے، حضرت آل یاسر دے وجہ تو اصل کیا کہے سے اصل امام کائنات دی شہر دا انتخاب فرمایا تاکہ ساریاں باتاں لائے بنے، سارا نبی فرش ہو بنے، سارا نبی ریلیکس ہو بنے، ایمت سے سن سیر کروائیے، ایمت سے سن میراج کرائے، اصل کرائے، میراج سے اعتراض کرنے، وہ ساری قدرت سے اعتراض کرے، میراج سے اعتراض کرنے، وہ ساری طاقت سے اعتراض کرے، میراج سے اعتراض کرنے، وہ ساری خدائی سے اعتراض کرے، اصل میراج کرے۔ ایک دا سارا مقصد ہے تاکہ دماغ دا بوجھ لائے بنے، تاکہ پریشانیاں مک بنے، تاکہ سارا محبوب ریلیکس ہو بنے۔ کہ دوسرا جڑا مقصد وہ ہے حال نور یہود من آیاتنا، سارا ارادہ کو جیسا اپنے بابو کو اپنی قدرتیاں نشانیاں دکھاون چاہتے ہیں، جنت دکھاون چاہتے ہیں، اسا جہنم دکھاون چاہتے ہیں، آسمان کی بناوٹ دکھاون چاہتے ہیں، اسا اپنی قدرت مدد دکھاون چاہتے ہیں، سدرۃ المنتہا دکھاون چاہتے ہیں، اور دیکھو سب دکھاون چاہتے ہیں۔ اسا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسا کوئی اپنی قدرت نظارے جو صرف اسا دنیا نہیں بنائی، اسا آخرت بھی بنائی ہے، اسا زمین نہیں بنائی، اسا آسمان نہیں بنایا، اسا بیت اللہ نہیں بنایا، اسا مسجد اقصی نہیں بنائی ہے، پر رات ساری قدرت نشانی ہے، پتھر دے ذریعے ہوتے چڑھنا ساری قدرت نشانی ہے، جبریل دے کٹھے پہلے آسمان پر آنا اے ساری قدرت نشانی ہے، تے فوت پھلے ہوئے نبی نال آسمانہ تے ملاقات کرانا اے ساری قدرت نشانی ہے، حضرت ابراہیم نبی نال ستویں آسمان تے سلام دعا کرانا اے ساری قدرت نشانی ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچانا اے ساری قدرت نشانی ہے، حضرت جبریل نورانیت کا سردار ہے، نوریت کا سردار تلے کھڑا کے تے بشریت تے سردار کو اوتے عرش تک چڑھانا اے ساری قدرت نشانی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو معراج کرایا بھی جسمانی سے تے کرایا بھی اثر تہیمت سے کرایا سے تاکہ سکون بھی ملے تے ساری قدرت نشانے کا مشاہدہ بھی ہو بنے۔ یہ پہلا حصہ اللہ کرے تو سمجھ آ گئی ہوئے، تاکہ لنڈور یہو من آیاتنا، صرف آیاتنا شروع کرنا بل بات رہے سی۔ نبی علیہ مختصر ذرا سنو، نبی علیہ السلام فرمانا میں کوئی میں حتیم علی جگہ تو جبریل رلائے، حتیم علی جگہ
پہلے میرا سینہ چاک کیتے سی، تھال چاتی ودا ہے کہ تھال، میں ہوں عربی عبارتاں پڑھدا حوالے نال لینا تے وقت کہنی، سمجھو خلاصہ، میرا سینہ چاک کیتے سی، اے اتھو کلو گھن کے تے ناف تک سینہ میرا چاک کر کے ایک تھال چاتی ودا جبریل او میرے اندر پلٹ لیتے سی، وال میرے سینے کو سی لیتے سی، والا کہ دیجلو وال میں نال گیا پیا نبی کریم علیہ السلام دا سینہ مبارک شک کرنا، شک قاف دو نقطے والا یعنی پھاڑنا، سینے کو کھولنا، ہر کام میں حکمت ہوندی ہے رب دی، ہر کام میں حکمت ہوندی ہے رب دی۔ ایک تا نبی علیہ السلام کو اندر زمزم دے پانی نال دھو کے ول حکمت بھر دیتی گئی ہے، دوجا اے ہے شاید اے بھی دلیل بن گئی تاکہ کہیں امت دے جسم میں خرابی تھی گئے تو کو چیر پھاڑ کیتا بن سکدے، جے نبی پاک دے سینے کو جبریل شک نہ کریں دا پھڑیں دا نہ تے آج ودے تو ودے مریض کو بھی کہیں بھی جرت نہ ہے آپریشن کرن دی، آپریٹ کرن دی دلیل، جسم کو چیر پھاڑ کرن دی دلیل نبی کریم نے ساری کائنات دے سردار تے افضل ترین انسان دے جسم تے سینے کو کھول کے کائنات والے کو رب نے بطور دلیل دسا ہے، گاتا وعدہ بندے کو کاپا ٹوکا کرنے دی سے آپ سائن کر دینا اجازت ہے، ڈاکٹر صاحب اجازت ہے، اپریشن تھی سی بال آسی، اپریشن تھی سی پنڈس ختم تھی سی، اپریشن تھی سی پتھری نکل سی، اے آپریشن نبی کریم دے وجود دے شک کرنے کے دلیل آئی تا آج سہولت ہے تاکہ آمن علی امت دے جسم بھی خراب تھی میں تے پریشانی نہ تھی وے، اللہ نے اے سہولت بھی اپنے بندے واسطے پیدا کر دی، سمجھ آئیے نہیں آئی؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اور ذرا میرے لکھا ہے میں کو گھتی گیا جبریل گئے ہیں پہ سفر ہے تے اجاں اگو ایک سواری جبریل پکڑی کھڑا میرے لکھا ہے وہ سواری اندی آئی جڑی سواری دی کیفیت آئی وہ گھوڑے والے جانور کے چھوٹی آئی قد کاٹ ہے قد کاٹ ہے تے گڈا دے جانور کے وڈی آئی عجیب سی سواری آئی نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں کو حضرت جبریل نے آکھے جو پائے بنو سواری دے جنہیں نبی کریم علیہ السلام جنہیں آدم میں اپنا پیر مبارک رکھنے لگا تے وہ جنہیں سواری آئی جن کا نام براک برک کنے باراکا بٹو نسیانی برک براک تیز رفتار سواری جیسے دی نظر بنیا انہوں سواری دا پیر بنائی تیز رفتار سواری اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں پیر رکھ کے باہر لگا سواری جمپ مارن لگی شوخی بھی کرن لگی میں پیچھے ہٹیا حضرت جبریل امین کو یہ کیا مسئلہ ہے حضرت جبریل نے میرے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میرے سامنے حضرت جبریل نے برات سواری دا کان پکڑیے کان پکڑ کے کان دے وچ یہ سر کو شیکی دی نے بات لائی نے تھوڑی دیر کے بعد کان چھوڑے نے جب کو فرمائے نے ہن سوال تھیو اللہ نے نبی فرمایا میں دوبارہ پیر رکھ کے سوال تھی میں لگا میں جتھے متا شوقی دکھاوے میں سواری دے منہ دو جتھے سواری منہ سٹی کھڑی آئی تے اکھاں جو پانی کھڑی وہندی آئی تے جھکی کھڑی آئی گھبرال آج دی ناری نے بھی کھڑی آئی میں سواری تے بیٹھ گیا میں کہ جبریل جی سنیا کیڑی وجہ ہے کیا کیتا سواری کو پہلے شوقی بڑی کہندی آئی اور حالت کے آرام نال کھڑی ہوئی ہے تے ادب دے پیرے میں کھڑی ہوئی ہے حضرت جبریل نے سونا میں سواری دا کان پکڑ کے ہے کہ آرام کر تیری کان تے عام ہستی سوار نہیں پئی ہوندی جڑی ہستی تیری کان تے سوار پئی ہوندی ہے اللہ نے کو ساری کائنات کا سردار بنایا کہ اپنی عزت احترام جو خوشی سے آنسو پئی ہوندی ہے تو میرے اوپر سید الانبیاء سوار ہے میرے اوپر امام الانبیاء سوار ہے میرے اوپر ساری کائنات کا سردار سوار ہے اللہ کے نبی آنے سواری کے تقدید ونیا وہ نہیں اپنا پیر اپنی ہے اساں تو پہ ہیں اساں
جدو اللہ کے نبی اندر گئے وہ مسجد اقصی، اللہ نصیب کرے سا کوئی مسجد اقصی دی زیارت تے اللہ تعالی مسجد اقصی کو آزادی نصیب کرے، کافرین دے چنگل کے اللہ دے ہی گھر کو اللہ آزاد کرے۔ دعا کی تھی گھر مسجد اقصی جیتا تقریباً سارے نبیوں دی آمد تھی، سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریں دے ذریعے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ کے پہلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں مسجد اقصی تو منہ کر کے، سادہ قبلہ مسجد اقصی ہے، قبلہ اول۔ 17 مہینے صحابہ کرام نے نماز مسجد اقصی کو قبلہ بنا کے پڑھی ہے۔ مدینہ شریف میرے نبی سے امامت کرنے دیں مسجد اقصی کو منہ کر کے، والی میں دے دیا نا آسمان تو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا سونا ذکر تنیوے کریں دے پر میں توڑے دل کو بوجھ گیا تے توڑے چہرے دے الٹے پلٹے تھیون کو دے گدن توڑا دل دے قبلہ ساڈا بیت اللہ بنے جڑا بابا ابراہیم نے بنایا جنی نسل جو تو آپ کو پیدا کیتے نہیں۔ چلو اگر توڑا ہی ہو ارادہ ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، ساڈا حکم ہے بیت المقدس دے بجائے آج دے بعد قبلہ و کعبہ توڑا بیت اللہ ہے، نماز بیت اللہ دے منہ کر کے شروع کر۔ تو آنے نوٹے سے چومے نہیں گالی تو آپ کو ہی پتہ ہوئے وہ لوگیں اعتراض کیتا ایسے ہی وہ 17 مہینے آجا نمازاں ٹھیک یا ہون آجا ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، میرے نبی نے اعتراض آجا کو آخر ہو وہ 17 مہینے آجا بھی ٹھیک تے ہون آجا بھی ٹھیک، وہ بھی میرے حکم نالن تے اے بھی بولے نہیں میرے حکم نالن نہ وہ زائے نہ اے زائے بیت المقدس۔ تو ایک بندے نبی سے پیچھو نماز پڑھی، نبی سے اعلان کیتا وہ گئے والا اپنی وسطی اتھا نماز پہ تھی دی ہے، کیا پہ تھی دی ہے؟ نماز پہ تھی دی ہے اتھا تے او مارکا منہ کی تھی کھڑے بیت المقدس ہو باہر ہو کھڑ کے حقل ماری ہے وہ میں فلانا میں ہوں مسجد نبی چو اندہ بھی ہاں، نبی سے ہی کو حکم آ گئے قبلہ بیت اللہ ہے بیت المقدس نہیں۔ قربان ونجا نبی دے یاراں تھیں جی میں جماعت دے وچ کھڑے ہن دو رکھتا پڑھی کھڑے ہن اتھائیں جماعت دے وچ موڑ کے بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ تو رخ چا کیتے ہیں۔ آج اوندا نام مسجد قبلہ تین مشہور ہے، جنہیں لوگیں ڈٹھی ہے وہ ڈٹھی ہوئی ہے تے بلا من کے دیکھو ایسی مسجد تیری مسجد ہے تو قبلے تو رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے۔ ایسی اطاعت ایسی اطاعت ایسی اطاعت کہ حکم جو ہے انہیں نماز پوری کرنا ہی گوارا نہیں کی تھا، رسول اللہ کا فرمان پہلے مہینے مسجد اقصی توجہ ہے انشاءاللہ یہ نبی سے کتنا پہنچ گئے۔ پہلے تمہیدی باتان بھی میراج کیوں تھے، میراج ہے کیا سمجھ آگن چیزاں آگن نہ سمجھ بیت المقدس نبی ہون ایک گال اوہ سن سی جڑا نبی دا محب ہو سی اوہ سن سی جے کو نیند رہی بیٹھی ہے کو آکھو بھئی اگر تا اے اج دے جملے نہ سنے تو سمجھو محبت اس کمی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں مسجد اقصی داخل دیاں تے بڑی بھیڑ آئی بڑا رش آئی صفاں پڑیاں ہویاں تے میں بھی آخری صف تے آخری صف آخر میں من کے کھڑا تھی گیا تے میں پوچھے جبریل ہے کون ہے تے حضرت جبریل آدم نبی تو کہن گے حضرت عیسیٰ نبی تک 1,24,000 نبی دیاں صفحہ بڑھیا ہے اللہ ساری پیغمبریں کو اکٹھا کیتا ہوئے ہے۔ کیوں نہ کرے آمد جو دلہے دی ہے کیوں نہ کرے اکٹھا، آمد جو سید الانبیاء دی ہے کیوں نہ کٹھا کرے۔ نبی کریم اچھا نبی ہے یہ خیر کیوں کھڑا ہے، یہ نماز دا ٹائم تھی ہونا ہے، نماز تھی ہونی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں بھی کھڑا ہو گیا اور میرے دل خیال ہے آج پتہ نہیں کہیں امامت ہے کہ کہیں اقتداء نماز نصیب دی ہے اور سب سے حضرت آدم نبی کو حکم ہوئے۔ اللہ پاک نے سارے بابے جی کو اپنے ہاتھ نال بنایا
کہ ہو سکتے اللہ اعزاز نبی کو دے ود خیال ہے ہو سکتے حضرت ابراہیم خلیل ساری دنیا دے امام بنیا انی جائلک للناس اماما ہو سکتے حضرت ابراہیم کو حکم ہوئے آمنا دلال فرمائے اے مسلمانوں تواڈے میرے پیر فرمائے ساری کائنات دے جگ دے حضور فرمائے میں یا سجی نہ پڑھاویں حضرت جبریل نے اونچی جات پہ چڑھ گئے تے آکھنے اللہ دے نبی ہو سفر سے جان کر کے نہ ہو امام الانبیاء تشریف اتھو سنا ہے اتھو مغالطے دور سارے کدی نہ آکھیں اہل حدیث وہابی بے پیرے ہیں تے نبی کو نہیں منے دے تے گستاخ ہیں جڑا سارے نبی ہیں دے اگو امامت علیہ مسلح تے نبی کو کھڑاوے اور نبی دا گستاخ نہیں تھی سکتا انہیں سنی ذرا مغالطے دور آج تک ایک بھی مغالطہ بھی کلیئر کرے سا اللہ کرے مان گھنے منع اللہ تعالیٰ دی توفیق نالی منے سا نبی زین فرمینا وال جبریل نے میرا ہاتھ پکڑے دے دینی ویدر میرا ہاتھ پکڑے نے آکے سونے آؤ اے سارے نبی تواڈی انتظار جان تواڈے ہونے آدم دی کیا وجہ کہ مسلح تے کر کے نماز پڑھاوے سبحان اللہ میں پورے جمعے سے جملہ آلے نہ نما حق ادا نہیں تھی نا تواڈے ہونے حضرت خلیل دی کیا وجہ تو نہیں سمجھ لگی جمعے سبحان اللہ ویسے تو نہیں آخنی چاہیے تھی لیکن آج چپ نہیں کرنی چاہیے گال سمجھائے ذرا گال سمجھائے ذرا ایک فرقہ ہے دنیا ہے پاکستان ہے جڑے آدھا نبی سے ہر جاتے حاضر ناظرن تھوڑی دیر واسطے میں آدھا ٹھیک آدھے پہ ہو حاضرن اگر حاضرن ہر جاتے انہا مطلب ہے مسجد چی حاضرن کہ کہیں نہیں انہا مطلب ہے جمعے والے بھی حاضرن کہ کہیں نا تو جمعے والے بھی اگر حاضر ہیں تو والی گال منٹ واسطے من گیندا نبی دے ہونجیں تے کو کہیں ضرورت دیتی ہے ممبر تے کھڑ کے جمعے دا خطبہ دے ون دی تیری گال من گیندا حاضر ہیں حاضر ناظر ہیں تے گستاخی نبی دے ہونجیں مسلح تے چڑھن دی تے کو کہیں اجازت دیتی ہے اوتھا بیت المقدس اس نبی سارے حاضر ناظر ہیں سارا نبی بھی حاضر ناظر ہیں اللہ نے فرمائے کوئی نبی امام الانبیاء دے ہونجے مسلح امامت تے آ سکتا بولو اتنا کوئی مینجی چڑھ سکتے اچھا کہیں جمعہ پڑھو انہوں دے پیچھے ون کے کہیں ونجو وہ جمعے دے بعد اٹھی کھڑسن سارے انہیں ہاتھ بات سلام پیش کرو بھی سجے کھبے والے سارے کیا ہے بھی نبی سے تشریف گھرنا ہے بھی نبی سے کو اپنے جمعے بلہائی بیٹھا رہے گئے مقتدیاں وچ کہ وہ تیرا خطبہ سنن بیٹھے انہا مطلب ہے تو ممبر تے ہمیں نبی سی تیرے مجمع بیٹھے ہیں انہا مطلب ہے تو آلہ ہی نعوذ باللہ تو افضل ہی وہ نبی کریم علیہ السلام دا وجود پاک روزے ویچے روزہ دلیل ہے جو نبی ہر جاتے حاضر ناظر نہیں روزے چے آپ دا وجود اور آپ دی روح آلہ علیین چے نبی سیدہ ہاتھ جبریل نے پکڑے انہیں دیکھو ہو سکتے معراج پورا نہ بیان تھی وے انہیں لکھا ہے مسجد اقصی تے 1,24,000 نبییں دی موجودگی ہے جیڑے نبی دا ہاتھ پکڑوا کے رب نے مسلح تے کھڑا کے امام اعظم بنائے اساں اہل حدیث دا وہ امام ہے منے دے ہو انجھے امام دے بعد وال کیا ضرورت ہے کئی امام کو لبھن دی انجھے پیر تے راہبر دے بعد وال کیا ضرورت ہے کئی پیر تے راہبر کو لبھن دی اساں ہر او امام دی تکریم کرن جان دے ہیں جیڑا امام ساڈے امام الانبیاء دا اطاعت گزار ہوئے جیڑا پیر ساڈے جگاں دے پیر دا اطاعت گزار ہوئے نبی سے نماز پڑھائی کیا پڑھائی بولو یار ایک لفظ ہے امام اعظم کیا لفظ ہے بولو یار سب تو بڑا امام سب تو بڑا کچھ لوگ میرے بھیرا آدن کہ امام اعظم فلاں امام ہے سمجھ آئیے اسادیں دنیاوی مخلوقات ہی چو امام سارے بن سکدن تھی سکدن ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہے انہوں نے امامت کوئی شک نہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام ہے انہوں نے امامت کوئی شک نہیں امام احمد بن حنبل امام ہے انہوں نے امامت کوئی شک
امام مالک رحمہ اللہ امام، امام بخاری رحمہ اللہ امام، سیاستہ ائمہ امام ہیں، لیکن امام اعظم صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ تو سو دلیل میں ایسا وڈے 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 امام تے نبییں تے ہونجیں جیڑا مصلی تے کھڑ کے نماز پڑھاوے وہ کون ہوندے؟ بولیں دے نہیں، وہ کون ہوندے؟ ہن آج مسئلہ سمجھ آئے امام اعظم کون ہیں؟ بولو بھائی، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھائی تے سارے نبی نماز پڑھی، عام طور تے اعتراض کیتا ویندے نبی دے پیچھے نماز پڑھی آئی لیکن سورۃ فاتحہ کہنا پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ ثابت کرو۔ مقتدی ہیں اگر اتھا پڑھی ہے میں کہ کہنے پڑھی، انہیں کہ والوں نے نماز تھی گئی ہے، جی ہاں تھی گئی ہے، تو وال ساری بھی تھی گئی ہے، میں کہ ساری نہیں تھی نہیں، ساری فاتحہ دے بغیر نہیں تھی نہیں، نبی دی ہو گئی ہے۔ تو سو کی میں کیونکہ جڑے ویلے نبی ہیں سارے نبی نماز پہ پڑھیں دے ہن تے سارے نبی دے پچھو سارے نبی نماز پہ پڑھتے ہن، اونگلے سورۃ فاتحہ اجا تک نازل ہی کہنا چاہیے۔ تو سمجھیے یہ تو جا نبی سی معراج تے ویندے پے ہن، معراج تو واپسی آئن تے نماز ملیے، نماز ملیے ولا نماز دا طریقہ ون سورۃ الفاتحہ دا نزول، سورۃ البقرہ دے آخری دو ایتے دا نزول، فاتحہ ہائی کہنا تو پڑھن کی میں پڑھنا بھائی؟ انہیں کو ساتھ ہیں چلو مقتدی نبی مقتدی جڑے انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، کیا سارے نبی سے پڑھی گئی؟ تو ساتھ ہے نا بھائی امام پڑھتا کھڑے کافی ہے، نبی سی سارے امام دی حیثیت نال سارے نبی سے پڑھی گئی، وہ آدھن پڑھی ہو سی، اللہ ساتھ ہے نبی نہیں پڑھی ہو سی، انہیں مطلب ہے نونے کے دلی بس اتنا ذکر ہے، 2 رکعت نماز تھئیے جی میں تھئیے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، فاتحہ عملے آئی کہنا آئی تو جڑے میرے فاتحہ کہیے میرے نبی سے پڑھ دیتے فرما لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ وہ لوگوں کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز عید ہے، نماز جنازہ ہے، فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھی، فاتحہ چھوڑ دو نماز رہندا کچھ نہیں، پڑھی کرو اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ نبی سی فرمائے فایا خداجن فایا خداجن فایا خداجن، بغیر فاتحہ دے نماز ایویں ہے جی میں گاؤں ہے نہ گاؤں یا منج یا کوئی جانور حاملہ تھی وے گبھن تھی وے بال دی امید ہوئے تے جاوے نہ تے بال پہلے ڈھائے پوے، وہ تو سا کیا دے ہو کیا تھی گئی ہے؟ ترب پئی ہے، کیا تھی گئی ہے؟ جیڑا بندہ نماز فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز کیا ہے؟ تربی ہوئی، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فایا خداج ہوندہ مانا ان کی نماز تربی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں تے میں نماز پڑھائی، نماز دے بعد حضرت جبریل میرے سامنے کھیر دا پیالہ کہنا ہے تے نال شہد دا پیالہ آئی تے نال شراب دا پیالہ آئی، نبی کریم فرمائیں ترے پیالے سامنے آن تے میں کھیر چاہتے نہیں دودھ چاہتے نہیں چاہ کے پی چھوڑے نہیں تے باقی میں کہ اپنے کے رکھو۔ حضرت جبریل آدھر سونے تو سا فطرت کا انتخاب کی دے، اللہ بھی یو بڑے چاہنا تو سا دودھ پیو تے تو سا دودھ چوڑ کے اپنی امت واسے آسانی پیدا کر دیئے۔ دودھ چوڑا فطرت ہے، دودھ بندے کے جسم کی پوری غذا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے والا پوڑی لائی گئی ہے، میں وہ پوڑی تے چلیا، حضرت جبریل نے انطلق، اللہ دے نبی چلو، چلتے گئے زمین تو گن کے آسمان تک دا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمانے پہنچ گئے، حضرت جبریل نے دروازہ کھڑ گئے، انہیں پیچھے کون؟ انہیں کہ جبریل، نال کون؟ انہیں کہ نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہ اے آمن دا حکم تھے۔ حضرت جبریل عدن جیا آکھن لگن مرحبا، اساں پہلے آسمان دے سارے فرشتے اللہ دے این عظمت علیہ مہمان دی انتظار اجازے۔ آسمان دا دروازہ کھلے، آسمان دا دروازہ کھلے، حضرت نبی سی آدن میں داخل تھیاں تو میں ایک بندہ لمبی جی قد نال بیٹھا ہوئے، چٹے کپڑے پاتی بیٹھے، میں پوچھے جبریل ایک کون ہے؟ انہیں کیسی یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔
سجے دے دیاں کھل دیاں کھبے دے دیاں رون دیاں. میں پوچھے اے کیوں این کیا کیفیت ہے؟ تو میں کو جبریل ہے کہ سونا سجے اپنے اولاد وچوں جیڑی اولاد جنتی ہے انہاں کو دیکھ کے کھلدن خوش تھینن تے جیڑی اولاد جہنم وچ ہے انہاں کو دیکھ کے روندن. اے انہاں دی کیفیت ہے. اے پہلا آسمان والی نے دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں کیا تھا کیا نہیں تھیا. بات انشاءاللہ زندگی تے ایک لمبی بات ہے. اگلا حصہ زندگی رہی تے ای فروری دے چوتھے جمعے مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن تو آپ کو سنا دے سوں. ہوں تو پورا مہینہ انتظار ودے روائے تو زندگی رہی تا انشاءاللہ اگلا حصہ نبییں کیڑے کیڑے نال ملاقات ہوئی, رب نے تحفے کیا دیتے, جہنم دے کیڑے منظر, جنت دے کیڑے منظر, نبییں دے پیغامات کیا ملین, واپسی ولین تے واپسی مکے دے حالات کیا ہن, صحابہ دے کیا ہن. زندگی رہی تے فروری دا چوتھا جمعہ مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن انشاءاللہ یہ بات تو مزید سمجھے سوں. اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین.